بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے آپ کی بھرپور فرمائش پر بہت سارے دوستوں نے اس بات کی فرمائش کی اور کہا، اصرار کیا کہ عرش الہی کا سایہ پانے والے وہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی جائے، ہمیں بتایا جائے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے کتب احادیث سے چھان بین کر کے کچھ ایسے افراد کو لے کے آیا ہوں، وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انتہائی سخت دن ہوگا، تو اس دن اللہ رب العالمین ان خاص لوگوں کو، اپنے VIP لوگوں کو کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور غور کیجئے گا کہ ہم ان میں سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ان میں سے کوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو ہم کو وہ عادات اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عرش الہی کا سایہ پانے والے لوگ ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ پہلے 7 جو لوگ ہوں گے وہ صحیح بخاری کی روایت والے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے انسان ہیں جن کو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلا، آپ فرماتے ہیں الامام العادل، وہ حکمراں جو عادل ہے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اب یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کا حکمراں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر فرد جہاں پر کام کر رہا ہے، اس کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں یا اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر وہ حکمراں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں حکمراں ہے، وہاں پر عدل کرے، وہاں پر انصاف کرے، ان کے اندر مساوات قائم کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائیں گے۔ دوستو، دوسرے بندے کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ کی، جس نے اپنی جوانی کا حصہ، خوبصورت اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف رہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن انسان سے اس بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے۔ تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن ہے شیوائے پیغمبرانہ۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے، اور جس کو کسی کو یہ نصیب ہو جائے، بڑھاپے میں تو سارے ہی تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں، لیکن جوانی کے اندر جو عبادت ہے وہ اللہ کے نزدیک تمام عمر کے عبادات سے افضل ترین عبادت ہے۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ۔ وہ خوش نصیب بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اس کی محبت مسجد کے ساتھ قائم ہو گئی۔ ایک نماز پڑھ کے نکلا ہے تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کی کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو وہ بندہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑتا ہے اور فوری طور پہ بھاگتا ہوا مسجد کی طرف چلتا ہے اور اللہ کے حضور نماز قائم کرتا ہے، اقیم الصلاۃ
کے تحت وہ اپنی نماز جو ہے وہ قائم کر لیتا ہے اور اس کا دل اور اس کی محبت جو ہے وہ مسجد کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو دوستو، اپنی محبت مسجد کے ساتھ لگائیے اور اپنا زندگی کا قیمتی لمحات جو ہیں اس میں سے کچھ وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر ضرور گزاریے، مسجد کے معمولات کے مطابق جو ہے وہ آپ ضرور شامل ہوں۔ آگے چلیے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ دو بندے، وہ دو لوگ، وہ دو آدمی، وہ دو پرسنز جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں دوستی کی اور اسی لیے جمع ہوئے اور اسی پر ہی جدا ہوئے۔ ہماری دوستیوں کے معیار کچھ اور ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستی کا معیار جو ہے وہ رکھا ہے کہ تقوی ہونا چاہیے اور دوستی کا معیار نیکی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو پھر کل قیامت والے دن آپ کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، بلکہ فرمایا کہ المرء مع من احبا، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آج غور کیجئے کہ ہم کن لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا پسند کرتے ہیں۔ آگے چلیے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جسے کسی باعزت خوبصورت خاتون نے برے ارادے سے بلایا، لیکن اس نے آگے سے کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی اس طرح برائی کی دعوت دیتا ہے اور وہ اس کے دعوت پر انی اخاف اللہ کہہ دیتا ہے، جیسے یہ سنت ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ان کو برائی کی دعوت دی گئی تو آپ نے فرمایا انی اخاف اللہ، تو پھر ایسا کوئی شخص اگر کر لیتا ہے تو وہ کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے مطابق عرش کے سائے کا حقدار ہوگا۔ آگے چلیے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ اتنا چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کر دیا ہے۔ اصل میں حقیقت میں یہی صدقہ ہے۔ اور یہ جو آج کل صدقہ کا نیا ٹرینڈ چلا ہے، صدقہ کا نیا سٹائل جو ہے وہ آیا ہے، لیٹسٹ ورژن آیا ہے اس کا، کہ ساتھ میں تصاویر بنائی جاتی ہیں، عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، لوگوں کو زندہ مار دیا جاتا ہے، ان کی عزت کے جنازے نکال دیے جاتے ہیں اور پھر صدقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، اور اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو یاد رکھیے، صدقہ جب بھی کریں اتنا چھپ کے صدقہ کریں کہ کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے فرد کو اس کا پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھیے کہ آپ اللہ کے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں، اللہ کے ان VIP لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص، وہ خوش نصیب شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد میں مصروف ہوا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یاد رکھیے، جہنم کی آگ کو ساتوں سمندر نہیں بجھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا خشیت الہی میں ایک آنسو جہنم کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔
اور آج کل ویسے بھی لوگوں میں بڑا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، بعض قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ عذاب کیا ہے، عذاب تو ہے ہی نہیں، جہنم سے کیا لوگ ڈراتے ہیں، جہنم تو ہے ہی نہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں، اپنے بندوں کو کیوں عذاب دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، جنت کا پہلو بھی رکھا ہے اور جہنم کا بھی، جزا کا بھی اور سزا کا بھی۔ اگر کوئی صرف جزا کے اوپر جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر ایک صرف بندہ ڈراتا ہی رہتا ہے تو وہ بھی سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے لیے جنت انعام کے طور پر رکھی ہے، اور غلط کام کرنے والوں کے لیے جہنم سزا کے طور پر رکھی ہے۔ جزا اور سزا یہ اللہ کے کنسیپٹس ہیں، ان سے انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ تو جو شخص اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب اس کو ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے جی، من نفس عن غریم او مہا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، جو شخص کسی مقروض کا قرض اتار دیتا ہے، کتنا خوبصورت اسلام ہے، کیا خوبصورتی ہے اسلام کی۔ جو شخص کسی مقروض کا قرض اتار دے یا اسے قرض معاف کر دے، وہ قیامت والا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین عرش الہی کے سایہ اس انسان کو سایہ نصیب کریں گے۔ عرش الہی کے سائے میں وہ شخص ہوگا جو کسی دوسرے بندے کا قرض اتارتا ہے یا پھر اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے یا قرض اتارنے کا بندوبست کرتا ہے۔ نیکسٹ، من انذر معسرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تنگ دست کسی قرض دار کو مہلت دے دیتا ہے، اپنا قرض ادا کرنے کا وقت آ گیا، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں بن پائے، تو قرض دینے والا اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ اور ٹائم لے لو۔ اس پر نرمی کرتا ہے، قرض لینے میں نرمی کرتا ہے، قرض کی وصولی میں انتہائی نرمی سے پیش آتا ہے، یا پھر اس کا کچھ قرض معاف ہی کر دیتا ہے، یا پھر اس کا سارا قرض جیسے پچھلے والی میں ہم نے پڑھا کہ معاف کر دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اگلا بندہ، التاجر الامین الصدوق مع السبع فی ظل العرش یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا سچ بولنے والا تاجروں کی تو بڑی ہی خصوصیات ہیں۔ اگر کوئی تجارت خصوصیت کے ساتھ کرتا ہے، اسلام کے مطابق اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے تو وہ انسان کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اللہ کے وی آئی پی لوگوں کے اندر ہوگا۔ اس سے پچھلے والی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تذکرہ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ تاجر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ تجارت کرتا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ظل المؤمن یوم القیامت صدقہ، مومن کا صدقہ بروز محشر اس کے لیے سایہ رحمت ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان وی آئی پی لوگوں کا تذکرہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے کہلوا دیا، کروا دیا۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنے آپ کے اندر یہ صفات پیدا کریں، اپنے ایک اگر صفت ہے تو دوسری پیدا کریں، دوسری ہے تو تیسری، تیسری ہے تو چوتھی۔ کیا ہی خوش نصیب انسان ہے اس دنیا کا جس کے اندر یہ ساری کی ساری
عرش الہی کا سایہ پانے والوں والی صفات پائی جاتی ہیں تو یقین جانیے دنیا میں چلتا پھرتا اگر جنتی کسی نے دیکھنا ہے تو کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ لے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آخرت بہتر فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے، اور اپنے حبیب نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العالمین کل ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔